الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 184 سے اللہ تعالیٰ نے روزوں کی فرضیت کا بیان شروع کیا۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، روزے تم پر اسی طرح فرض کیے گئے ہیں جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ روزوں سے متعلقہ امور، ان احکامات کی تفصیل آیت نمبر 184 سے 188 تک جاری رہتی ہے۔ ان آیات کے عین درمیان میں ایک آیت ہے اور اس میں بظاہر روزے کے متعلق کوئی بات نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ جب میرے بندے تجھ سے میرے بارے میں سوال کریں تو میں یقیناً قریب ہوں، میں پکارنے والے کی دعا کا، اس کی پکار کا جواب دیتا ہوں جب وہ مجھے پکارتا ہے۔ بس چاہیے کہ وہ بھی میری بات کو مانیں اور مجھ پر ایمان لائیں تاکہ وہ ہدایت پا جائیں۔ تو روزوں کے عین وسط میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیت رکھ کے گویا ہمیں یہ بتایا کہ روزوں کے ان احکامات پر عمل کر کے خدا تعالیٰ کا قرب ملتا ہے، خدا تعالیٰ بندے کے قریب ہو جاتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا صبح سے شام تک کھانا نہ کھانے یا پانی نہ پینے سے یہ قرب مل جاتا ہے، یا اس قرب کے پانے کی اور تفصیلات ہیں اور راہیں ہیں؟ حضور انور اید اللہ تعالیٰ بن نصر عزیز نے اپنے حالیہ خطبہ جمعہ یعنی 27 فروری 2026 کے خطبہ جمعہ میں حضور نے خدا تعالیٰ کے قرب پانے کی کچھ تفصیل بیان فرمائی۔ حضور انور اید اللہ تعالیٰ بن نصر عزیز حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک بیان اس میں شامل فرما رہے تھے۔ اس حوالے سے حضور نے فرمایا کہ خدا کا قرب پانے کے لیے طریقہ یہ ہے کہ ہر حقدار کو اس کا حق دو۔ بڑی ضروری چیز ہے۔ خدا نے اگر مال دیا ہے تو ملک و قوم کی خدمت اور کمزوروں اور غریبوں کی ترقی کے لیے اسے خرچ کرو، عورتوں کی عزت کرو اور ان کے حق ادا کرو، یتیموں کو اللہ تعالیٰ کی امانت سمجھو اور ان کی خبرگیری کو اعلیٰ درجے کی نیکی سمجھو، بیواؤں کا سہارا بنو، نیکیوں اور تقوی کو قائم کرو، انصاف اور عدل ہی نہیں بلکہ رحم اور احسان کو اپنا شعار بناؤ۔ صرف انصاف نہیں بلکہ رحم بھی ہونا چاہیے، احسان بھی ہونا چاہیے۔ یہ ایک مومن کی تعلیم ہے۔ اس دنیا میں تمہارا آنا بیکار نہ جانا چاہیے۔ اچھے آثار اپنے پیچھے چھوڑو تا دائمی نیکی کا بیج بویا جائے۔ حق لینے میں نہیں بلکہ قربانی اور ایثار میں اصل عزت ہے۔ صرف حق لینے کی کوشش نہ کرو، قربانی اور ایثار بھی ضروری ہے۔ بس تم قربانی کرو، خدا کے قریب ہو۔ خدا تعالیٰ کا یہ خاص مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ بندوں کو اپنے قرب سے نوازتا ہے۔ جیسے کچھ تفصیل ابھی ان راہوں کی میں نے آپ کے سامنے حضور انور اید اللہ تعالیٰ بن نصر عزیز کے خطبہ جمعہ کے حوالے سے رکھی، اسی طرح اور کیا احکامات ہیں اور سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا روشنی ملتی ہے، حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے کیا ارشادات ہیں،
ان باتوں کو دیکھنے سمجھنے کے لیے ہم یہاں بیٹھے ہیں۔ ہمارا یہ پروگرام آپ کی خدمت میں لندن اسٹوڈیو سے لائیو پیش کیا جا رہا ہے۔ لائیو بھی ہے، انٹریکٹیو بھی ہے۔ آپ براہ راست اپنے سوالات ہمیں بھجوا سکتے ہیں۔ آپ فون کال کریں، ای میل کے ذریعے، ٹویٹر کے ذریعے، واٹس ایپ کے ذریعے آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ رابطے کی تفصیلات آپ کو ٹی وی اسکرین پر مل جائیں گی۔ آپ کے بعض سوالات پہلے سے ہمیں مل چکے ہیں جو آپ نے ای میل کے ذریعے یا واٹس ایپ پر یا کسی جو ذرائع ممکنہ تھے سوالات پہنچانے کے، اس سے آپ نے بھجوائے، ان کو پروگرام کا حصہ بنائیں گے، اور جیسے جیسے اس پروگرام کے دوران آپ کی کالز یا اور سوالات آئیں گے ان کو بھی انشاءاللہ شامل کریں گے۔ ایک وضاحت یہ کر دوں کہ ہمارا واٹس ایپ نمبر جو ہے اس کو براہ کرم لائیو کال کے لیے استعمال نہ کریں۔ آپ اس پہ اپنا سوال لکھ کر بھجوا سکتے ہیں۔ لائیو کال کے لیے ہمارے فون نمبر پر رابطہ کریں، یا آپ واٹس ایپ پر یہ لکھ سکتے ہیں کہ مجھے واپس فون کر لیا جائے، تو MTA اسٹوڈیو سے ہم آپ کو رابطہ کر لیں گے۔ آج کے اس پروگرام میں شریک گفتگو ہوں گے مکرم و محترم مولانا ظہیر احمد خان صاحب اور مکرم و محترم مولانا منصور احمد زیاد صاحب۔ آپ دونوں بزرگان کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں، اور سوالات کا سلسلہ جو ہے اس کا آغاز کرتے ہیں۔ ظہیر صاحب، یہ پہلا سوال ہمیں اشر احمد صاحب نے ربوہ سے پوچھا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ کیا تراویح ایک بدعت ہے؟ بعض لوگ کہتے ہیں کہ سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جس چیز کو کسی خلیفۃ الرسول نے بھی شروع کیا ہو اس کو بدعت قرار دینا نہایت جہالت اور عدم احترام ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود فرما کے گئے کہ علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، کہ تمہارا فرض ہے کہ میری سنت کو بھی فالو کرو اور میرے ان خلفاء کی جو ہدایت یافتہ ہیں اور ہدایت دینے والے ہیں ان کی سنت کو بھی فالو کرنا ضروری ہے۔ اگر ہم صرف یہ دیکھیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے عہد مبارک میں یہ شروع ہوئی تو تب بھی ہم اسے بدعت نہیں کہہ سکتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کے نتیجے میں۔ لیکن جب ہم حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے شب و روز کو دیکھتے ہیں، اس پر نظر ڈالتے ہیں اور رمضان کو دیکھتے ہیں، تو بہت سارے صحابہ کی یہ روایت ہے کہ انہوں نے تہجد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ باجماعت ادا کی۔ حضرت ابن عباس، حضرت عبداللہ بن مسعود، حضرت عوف بن مالک الاشجعی اور حضرت حذیفہ وغیرہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے خود مختلف وقتوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تہجد باجماعت ادا کی۔ اس کے علاوہ احادیث میں جو صحیح بخاری میں بھی ہے، سنن نسائی میں بھی ہے، سنن ترمذی میں بھی ہے، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بڑے بڑے صحابہ سے وہ مروی ہے وہ حدیث جس میں وہ بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان میں ہی ایک موقع پر آخری عشرے میں 3 دن پہلے وقت میں صحابہ کو نماز باجماعت پڑھائی، اور وہ حضرت عائشہ کی جیسے میں نے کہا روایت ہے، بخاری میں موجود ہے کہ حضور نے پہلے دن حضور نماز کے لیے تشریف لائے تو 7 صحابہ شامل ہو گئے، اور پھر اس کے اگلے دن بھی، اور پھر اس اگلے دن، اور صحابہ بڑھتے گئے، اور جس میں مرد بھی تھے، خواتین بھی تھے، بچے بھی تھے، ان کی تعداد بڑھتی گئی، یہاں تک کہ چوتھے دن وہ تعداد مسجد سے بھر گئی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس دن پھر تشریف نہیں لائے، اور پھر فجر کے وقت تشریف لائے اور فرمایا کہ مجھے پتہ ہے آپ لوگوں کی آوازیں مجھے آ رہی تھیں، لیکن میں اس لیے نہیں آیا تاکہ اس کو آپ لوگ فرض نہ سمجھ لیں۔ تو نفل کے طور پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز تہجد پہلے وقت میں، جس کو تہجد جیسے کہ پچھلے پروگرام میں محترم منصور صاحب نے بڑی وضاحت کی تھی کہ سونے کے بعد اٹھ کر پڑھی جاتی ہے، اور اس میں صحابہ کی جو روایات ہیں وہ
رات کے پہلے حصے میں پڑھائی جانے کا ہے، تو اس کو بدعت نہیں کہا جا سکتا، بلکہ یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ اور پھر آخری بات یہ ہے کہ اس زمانے کے حکم عدل حضرت مسیح موعود علیہ السلام جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش گوئیوں کے عین مطابق ان نشانیوں کے ساتھ، ان علامتوں کے ساتھ تشریف لائے اور زمین و آسمان نے آپ کی صداقت کی گواہی دی۔ آپ سے بھی اس کے بارے میں پوچھا گیا تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے الفاظ یہ ہیں، حضور فرماتے ہیں کہ تراویح بھی سنت ہے، پڑھا کریں اور کبھی گھر میں تنہائی میں پڑھ لیں، کیونکہ تراویح دراصل تہجد ہے، کوئی نئی نماز نہیں۔ تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریق تھا کہ حضور نے 3 دن پڑھائی، اسی سے روشنی لے کے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صاحب اپنے جو اس زمانے میں مسلمان تھے ان کے لیے یہ جاری کروائی۔ جزاک اللہ خان صاحب، بہت شکریہ۔ کالر ہیں ہمارے ساتھ، ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام جی، کون کہاں سے؟ میں عارف الزمان بنگلہ دیش۔ جی فرمائیے عارف الزمان صاحب، کیا سوال آپ کا؟ میرا سوال ہے، پہلا سوال ہے فطرانہ کا مطلب کیا ہے، اس سے رمضان کا کیا تعلق ہے، یہ کیسے ادا کرنا چاہیے؟ دوسرا ہے، ایک حدیث میں ذکر ملتا ہے شک والے دن کو روزہ نہیں رکھنا، اس سے کیا مراد ہے؟ اور سفر میں اور مریض میں جو روزہ رکھنا معاف ہے، تو سفر کا حد کتنا تک ہے؟ صبح سے شام تک سفر کا یہ خلاصہ کر دیجیے۔ جزاکم اللہ۔ جی ٹھیک ہے جی، جزاکم اللہ احسن الجزا۔ پہلا سوال یہاں تک کہ فطرانے کا کیا تعلق ہے رمضان سے؟ وہ غالباً لفظ کے حوالے سے بھی جاننا چاہتے ہیں کہ اس کا کیا تعلق ہے۔ اصل میں فطرانے کا لفظ تو ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں، جو عربی ہے اس میں صدقۃ الفطر کا لفظ جو ہے وہ استعمال کیا جاتا ہے، اور فطر کا مطلب ہوتا ہے کہ جب انسان روزے ختم کرتا ہے، روزہ کھولنا یا وہ مہینے کا جو اختتام ہوتا ہے وہ مراد ہے۔ تو صدقۃ الفطر جب آپ روزوں کا اختتام کرتے ہیں تو اس کے بعد جو صدقہ دیتے ہیں اس کو فطرانہ کہا جاتا ہے۔ لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت یہ ہے کہ تم اس خوشی کے طور پہ کہ تمہیں اللہ تعالیٰ نے روزہ رکھنے کی توفیق دی، یا اگر یہ روزہ نہیں بھی رکھا تو ایک تعلق ہے کہ اس مہینے میں صدقات کو دینا جو ہے وہ کثرت کے ساتھ یہ مسنون ہے، تو آسم نے یہ لازم کر دیا ہر ایک کے لیے کہ فطرانہ یعنی کہ عید کی نماز پڑھنے سے قبل کچھ نہ کچھ صدقہ ضرور دیا جائے، اور اس کی آپ نے ایک سا جو ہے وہ غلہ آپ نے اس کی مقدار مقرر کی، اور یہ ہر جگہ مختلف ہے۔ یہاں پہ فطرانہ غالباً 5 پاؤنڈ یہاں پہ یو کے میں رکھا گیا ہے، تو یہ عید کی نماز سے پہلے جو ہے وہ دینا ضروری ہے فی کس۔ جی ٹھیک ہے۔ اور دوسرا سوال ان کا یوم شک کے حوالے سے کہ جس دن شک ہو اس دن روزہ نہ رکھا جائے، یہ ذکر ملتا ہے۔ اصل میں یہ ایک حدیث ہے، اور اس حدیث کی بنیاد کے اوپر کافی بحثیں ہوئی ہیں علماء میں۔ وہ حدیث یہ ہے کہ ایک شخص نے جس دن رمضان شروع ہونا ہے، شعبان کا آخری دن، اس دن روزہ رکھا ہوا تھا، تو اس پر ایک صحابی جو انہوں نے کہا کہ غالباً عمار بن یاسر تھے، یا مجھے نام نہیں یاد آ رہا صحابہ کا، لیکن انہوں نے کہا کہ اس دن روزہ رکھنے سے آنسم نے منع فرمایا۔ تو اس کے اوپر پھر بڑی لمبی بحثیں ہوئی ہیں کہ کیا رمضان سے پہلے آپ روزہ رکھ سکتے ہیں کہ نہیں رکھ سکتے۔ تو اصولی ارشاد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ہے کہ رمضان میں چونکہ آپ نے تیاری کرنی ہوتی ہے، روزے رکھنے، پورا ایک مہینہ ہے جس میں آپ کو سٹرگل کرنی ہے، آپ کو دوڑ لگانی ہے گویا کہ، تو اس سے پہلے آپ تھوڑا سا ریلیکس کریں اور رمضان شروع ہونے سے پہلے 2 دن روزہ نہ رکھیں۔ لیکن ایک استثناء ضرور موجود ہے کہ ایک شخص تھا، مثلا وہ جمعرات کا رکھا کرتا ہے روزہ، یا پھر بدھ کا رکھا کرتا ہے، یا کوئی دن ہے اس میں وہ دن آ جاتا ہے جس میں وہ روزہ رکھتا تھا، تو وہ بے شک اس سے ایک دن رمضان شروع ہونے سے ایک دن پہلے بھی وہ دن آ جائے تو وہ رکھ سکتا ہے، اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ لیکن عموماً یہ اس کو انکریج نہیں کیا گیا کہ رمضان سے پہلے جو ہیں وہ روزے 1 یا 2 دن پہلے رکھا جائیں۔ اس کو یوم الشک کا روزہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یوم الشک کا مطلب یہ ہے کہ پتہ نہیں آگے رمضان شروع ہونا ہے یا نہیں ہونا،
تو اس لیے وہ جو آخری دن کا روزہ ہوتا ہے اس کو یوم الشک کا کہا جاتا ہے. لیکن یہ اس وقت تھا جب کہ کیلنڈر نہیں تھے اور پتہ نہیں لگتا ہوتا تھا کہ پتہ نہیں روزے کا جو روزہ ہے آج شروع ہو رہا ہے کہ کل شروع ہو رہا ہے, اور اتنی ایکوریسی نہیں آئی تھی. لیکن اب تو اللہ کے فضل سے لونر کیلنڈر پہلے سے بن جاتے ہیں, پہلے سے پتہ لگ جاتا ہے. تو اب آنسلم کی اس ہدایت کو بہرحال فالو کرنا چاہیے کہ عام لوگ اس دن کا روزہ نہ رکھیں جو رمضان سے 1 یا 2 دن پہلے کا. یہ اس سے ملتا جلتا سوال منصور صاحب ہبت المالک اور سویرا کاشف صاحبہ ان کا یہ اکٹھا لکھا ہوا سوال آیا تھا ربا سے, کیا ہم جمعرات کی بجائے جمعے کا روزہ رکھ سکتے ہیں؟ یہ غالباً نفلی روزہ جو ہم رکھتے ہیں جمعرات کا اس کے متعلق پوچھ رہے ہیں. نفلی روزے کے بارے میں بھی یہی ارشاد ہے کہ آنسم نے فرمایا کہ جمعے کا دن مخصوص کر کے روزہ نہ رکھو, سوائے اس کے کہ ایک دن اس سے پہلے رکھ لو, جمعرات کا رکھ لو, یا پھر ایک دن اس کے بعد اس کے ساتھ ملا لو تو پھر روزہ رکھ سکتے ہو. البتہ بعض لوگ ایسے ہیں جیسے آنسلم فرمایا کرتے تھے کہ 12 13 14 اور 15 یہ ایام 20 کہلاتے ہیں چاند کے, تو آنسلم روٹین میں روزہ رکھتے تھے. تو اگر اس دن اگر کوئی آخری دن میں مثلا جمعے کا دن آ گیا ہے یا روٹین میں رکھ رہے ہیں اور وہ جمعے کا دن آ جاتا ہے, روزہ رکھنے کا وقت ہے, تو وہ اس میں رکھ سکتا ہے, وہ استثناء موجود ہے. لیکن نارمل حالات میں جمعے کے دن کو مخصوص نہیں کرنا چاہیے. اصل میں تو ان ساری باتوں پہ یوم شک والا بھی اور یہ بھی کہ آسلم کی وہ جو ہدایت ہے کہ انما الاعمال بالنیات, نیت یہ نہیں ہونی چاہیے. جمعے کا روزہ بھی اسی لیے منع کیا کہ اسے خاص اس حوالے سے, ویسے تو جمعے کا فضیلت والا دن ہے لیکن اس حوالے سے فضیلت والا سمجھ کے روزہ رکھ لیا جائے, کیونکہ ایک حدیث میں ہے کہ جمعہ تو ہماری عید ہے, تو اس لیے اس دن اس وجہ سے رکھ لینا, جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے باقی عید والے دن روزہ رکھنے سے منع کیا, اسی طرح اس میں بھی ہے. تو یہ اسی طرح ہے جس طرح کہ بعض لوگ پہلے زمانے میں احتیاطی نماز پڑھ لیتے تھے جس کی باقاعدہ جس کو منع کیا گیا, اور وہ بھی اس میں بھی یہی ہوتا تھا کہ شک ہوتا تھا کہ پتہ نہیں ہماری نماز ہوئی ہے یا نہیں ہوئی, تو اس لیے وہ اس ہدایت کو یا اس قسم کی باتوں سے اجتناب ضروری ہے. جزاک اللہ. ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں, ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کون صاحب کہاں سے؟ جی میں رسالت رئیس احمد لندن سے بات کر رہا ہوں. جی جی. میرا سوال ہے کہ میرے کچھ دوست ہیں, وہ افطاری کے بعد ان کا آن لائن کام شروع ہوتا ہے, رات 12 بجے تک چلتا ہے. جی. تو وہ کہتے ہیں کہ 12 بجے جب ہمارا کام ختم ہوتا ہے تو ہم روزے کی نیت کر کے تو روزہ رکھ کے تو پھر سو جاتے ہیں. تو صبح سحری سے 10 منٹ پہلے نماز کے لیے اٹھتے ہیں, ایک آدھا پانی کا گلاس پی کے, تو اسی طرح پورا روزہ گزارتے ہیں. تو برائے مہربانی اس کی تفصیل بتائیں کہ یہ ٹھیک ہے, جائز ہے, اس طرح ہو سکتا ہے؟ جی ٹھیک ہے ادریسہ سوال آپ نے سن لیا. جی اس میں بظاہر تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے کہ اگر وہ رات کو 12 بجے فارغ جب ہوتے ہیں تو اس وقت وہ کھانا کھا کے اور سو جاتے ہیں, اور انہیں پتہ ہے کہ صبح اٹھیں گے تو پانی کافی ہوگا ان کے لیے اور سارا دن وہ گزارا کر سکتے ہیں, تو کوئی حرج کی بات بظاہر اس میں کوئی حرج کی بات نہیں. لیکن اس کے ساتھ یہ جس طرح انہوں نے کہا کہ 10 منٹ پہلے اٹھتے ہیں, وہ 10 سے بجائے انہیں کم از کم آدھا گھنٹہ پہلے اٹھ کے صرف پانی نہیں پینا چاہیے, کیونکہ سحری کا صرف یہ فائدہ نہیں ہے بلکہ ہمارے حضرت مسیح علیہ السلام نے, خلفاء نے بھی, اور خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کی طرف توجہ اس لیے دلائی کہ اس میں برکت ہے, اور حضرت خلیفۃ مسیح رابع اور مجدہ صاحب کے بعض خطبات اس کی طرف کافی اس پہ توجہ دلائی گئی کہ یہ اس لیے ہیں کہ تاکہ اس وقت اٹھ کے انسان اللہ کے حضور گریہ گزاری کرے, کیونکہ نوافل اور تہجد کا خاص تعلق ہے رمضان کے ساتھ, تو اس کو بھی انہیں مد نظر رکھنا چاہیے. صرف کھانا ہی کافی نہیں ہے, ورنہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بعض اوقات کھانے کی اتنی شارٹیج ہوتی تھی کہ کھانا میسر ہی نہیں ہوتا تھا صحابہ کو, اس لیے لیکن وہ پھر بھی سحری کے وقت اٹھتے تھے اور اٹھ کے تہجد وغیرہ پڑھتے تھے, تو اس کی طرف بھی توجہ ہونی چاہیے. کیا منصور صاحب ٹھیک ہے؟ جزاک اللہ. اب آگے سوالات ہمارے پاس ہیں, اس میں منصور صاحب یہ سوال ہمیں امریکہ سے ایک خاتون ہیں, انہوں نے بھیجا ہے. وہ کہتی ہیں کیا سوتے اور جاگتے وقت دل میں اللہ کا ذکر کرنا منہ بند کر کے, یعنی میرا خیال ہے کہ جیسے اونچی آواز سے یا باقاعدہ بندہ نہ پڑھ رہا ہو, دل میں
ذکر ہو۔ اللہ کو یاد کرنا درست ہے، اور نماز پڑھنا وہ بھی بند منہ سے، یعنی الفاظ اس طرح غالباً جیسے زبان سے ادا ہو رہے ہوتے ہیں دل میں پڑھے جائیں، تو کہتی یہ درست ہے؟ جی اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اگر آپ نماز پڑھتے ہوئے الفاظ دل میں ادا کرتے ہیں تو اس میں کوئی ممانعت نہیں، کیونکہ ذکر الہی کا تعلق بہرحال دل سے بھی ہے، آپ کی نیت ہونی چاہیے، الفاظ آپ ذہن میں پڑھ رہے ہیں تو وہ کوئی اس میں ممانعت بہرحال نہیں ہے، لیکن یہ ڈیپینڈ کرتا ہے ہر ایک کی طبیعت کے اوپر منحصر ہے۔ بعض لوگ میں نے دیکھا ہے نماز پڑھ رہے ہوں تو آپ کے ساتھ کھڑے ہوں تو آپ کو آواز آ رہی ہوگی کہ ساتھ الحمدللہ ہلکی ہلکی نا وہ اونچی آواز سے پڑھ رہے ہوتے ہیں، اور اس سے ان کو یہ ہوتا ہے کہ ان کی توجہ نماز میں قائم رہتی ہے۔ تو بہرحال یہ ہر ایک کا اپنا ایک مزاج ہے، ساتھ والے کی قائم رہتی، ساتھ والے کی نہیں قائم رہتی یہ نہیں پتا وہ ساتھ والے کی قائم رہتی کہ نہیں۔ جی تو اس لیے دل میں ہی پڑھنا چاہیے۔ اس لیے اس حوالے سے جو قرآن کریم کی ہدایت ہے وہ بڑی واضح ہے، بڑی کلیئر ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ لا تجہر بصلاتک ولا تخافت بہا، کہ نہ تو بہت اونچی آواز کرو، ولا تخافت بہا، اور نہ ہی بہت دھیمی آواز رکھو، وابتغی بین ذالک سبیلا، اور اس کا ایک درمیانی رستہ اختیار کرو، یعنی کہ نہ بہت اونچی نہ بہت مدھم، بلکہ ہلکی آواز میں جو مناسب سی آواز ہے اس کو تم اختیار کرو اس طریق کو۔ جی ٹھیک، جزاک اللہ۔ یہ سوال ہمیں موصول ہوا تھا ہفتے کے دوران، رانا بشارت احمد صاحب فارنام یو کے سے۔ انہوں نے پوچھا بعض لوگ کہتے ہیں اگر وطر رات کو پڑھ لیے ہوں اور اس کے بعد نوافل پڑھنے ہوں تو پہلے ایک رکعت پڑھ کر پہلی رکعت کو جفت بنا لیا جائے اور پھر نوافل کے آخر پر وطر پڑھے جائیں، کیونکہ حکم ہے کہ رات کی اپنی آخری نماز وطر کو بناؤ۔ اور منصور صاحب چلے آپ اس کا یہ جواب دے دیں، اگلا سوال پھر خاصا وطر کے متعلق ہے، وہ الگ ہمیں موصول ہے، وہ پوچھتے ہیں۔ یہ اصل میں کئی لوگوں کو بہرحال کئی لوگوں کو میں نے دیکھا بھی ہے، اور بعض لوگوں کا نظریہ بھی یہ ہے کہ جی اگر آپ نے رات کو وطر پڑھ لیے ہیں تو اب آپ نے صبح دوبارہ کیا کرنا ہے کہ آپ نے پہلے ایک رکعت پڑھنی ہے اور اس وطر کو جفت بنانا ہے، پھر وہ آپ نے نوافل پڑھنے ہیں تہجد کے، اور آخر میں دوبارہ وطر پڑھنے ہیں۔ گویا کہ ایک رات میں 3 مرتبہ جو ہے نا وہ وطر پڑھنے ہیں، اور بالکل یہ آنسلم کی ہدایات کے خلاف ہیں۔ آنسلم نے بڑا واضح فرمایا لا وطران فی لیلۃ، ایک رات میں 2 مرتبہ وطر نہیں ہو سکتے، لیکن یہ جو صورت حال ہے اس میں تو 3 مرتبہ وطر پڑھے جاتے ہیں۔ اور حضرت مسیح وسلم کا ارشاد بھی بڑا واضح ہے، حضرت مسیح فرماتے ہیں اکیلا وطر نہیں ہوتا، مثلاً کہ جیسے یہ دوست کرتے ہیں کہ پہلے 3 وطر پڑھے عشاء سے پہلے، اکیلا پھر ایک رکعت پڑھ کے اس کو جفت بنا دیا۔ اب اس کے درمیان دیکھیں کتنا ٹائم ہے، وطر پڑھے، سو گئے، اور صبح اٹھے اور کنٹینیو کیا وہیں سے اس کو جفت بنا کے۔ تو یہ جو طریق ہے یہ اس کے اوپر تعامل نہیں ہے۔ ہم حضرت مسیح وسلم کا طریق دیکھتے ہیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ آپ جب بھی وطر پڑھا کرتے تھے رات کے پہلے حصے میں پڑھ لیتے تھے سونے سے پہلے، اور صبح اٹھ کے آپ ہرگز یہ طریق نہیں اختیار کرتے تھے کہ اس کو دوبارہ اس کو جفت بنایا جائے اور پھر نوافل ادا کی جائیں، بلکہ آپ اس کے بعد نوافل ادا کرتے تھے، تہجد کی نماز ادا کرتے تھے۔ اسی طرح حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا طریق ہے کہ کبھی ایک بھی مثال نہیں ملتی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح جفت بنا کے پھر اس کو کنٹینیو کیا ہو، بلکہ بعض حدیث میں آتا ہے کہ وسلم نے وطر ہر رات کے ہر حصے میں پڑھے ہیں، شروع میں پڑھے، درمیان میں پڑھے، آخر میں بھی پڑھے ہیں۔ تو جب آپ شروع میں پڑھ لیتے تھے تو دوبارہ اٹھ کے یہ نہیں ملتا کہ اس کو آپ نے جفت بنایا ہو، بلکہ اس کے خلاف ملتا ہے کہ اس کے بعد بھی آپ نے 2 نوافل پڑھے ہیں، تہجد کی نماز پڑھی ہے، اور اس کو وطر آپ نے اس کو ایک ساتھ شامل کر کے جفت نہیں بنایا۔ اصل میں یہ جو غلط فہمی ہے یہ اس حدیث کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے۔ یہ بھی حدیث ہے، ایک عاصم نے حضرت ابن عمر سے ہی مروی ہے غالباً رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، کہ عاصم نے فرمایا کہ آخری نماز جو ہے وہ وطر کی نماز بنایا کرو۔ ممکن ہے یہ جو کہ اجلو آخر ہاں جی کہ وطرن کہ اپنی آخری نماز وطر بناؤ، رات کی جو آخری نماز ہے، اس میں بھی غالباً یہ ہے کہ خاص تناظر میں حضرت نے فرمایا ہوگا، ان کو خاص طور پہ فرمایا ہوگا، اور ان لوگوں کے لیے ہوگا کہ جو اٹھتے نہیں تھے، مطلب ایک ہو سکتا ہے قاسم نے ایک تحریک پیدا کرنے کے لیے، تحریص پیدا کرنے کے لیے کہ اپنے وطر کو مؤخر کرو اور
آخری نماز وہ پڑھایا کرو، بنایا کرو، اس سے یہ ہوگا کہ وہ صبح کے وقت اٹھ جایا کریں گے۔ لیکن اس کے برخلاف ہمیں یہ ملتا ہے کہ آن وسلم نے فرمایا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نصیحت فرمائی، حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نصیحت فرمائی کہ تم نے ہمیشہ رات کو سونے سے پہلے وطر پڑھ کے سونا ہے۔ اور پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ملتا ہے کہ آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ ہمیشہ وطر رات سونے سے پہلے پڑھ لیا کرتے تھے۔ تو بے شمار مثالیں ہیں، اس لیے جب بھی کوئی حدیث ہم دیکھیں تو اس کو اس تناظر میں سمجھنا چاہیے کہ وہ ایک خاص مقصد کے ساتھ خاص تناظر میں ہوگی، اس لیے اس کے مطابق ہی ہمیں عمل کرنا چاہیے۔ لیکن اس حدیث کا ایک مطلب یہ بھی ہے نا کہ آپ رات کی آخری نماز کی کاؤنٹنگ جو ہے وہ وطر ہو، یعنی وہ طاق ہو، جفت نہ ہو، طاق ہو۔ تو جب آپ پہلے وقت میں وطر پڑھ لیتے ہیں، اس کے بعد آپ دو دو کر کے جتنی بھی نمازیں پڑھیں ہیں وہ کاؤنٹنگ تو آپ کی وطر ہی رہے گی۔ اس لیے یہ مطلب ہے اس کا کہ اس کو وطر بھول نہ جانا، کیونکہ آن صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وطر ایسے بعض حدیثوں میں آتا ہے کہ اس کی بڑی اہمیت بیان فرمایا کہ سرخ اونٹوں سے بھی بہتر اس کا ہے، تو اس لیے اس کو نہ چھوڑنا۔ اور جس طرح محترم منصور صاحب نے کہا کہ حضرت ابو درداء اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نے باقاعدہ جو نصیحت کی، ان میں سے غالباً حضرت ابو ہریرہ کے متعلق آتا ہے کہ ان کے لیے صبح اٹھنا مشکل ہو جاتا تھا، تو اس لیے حضور نے فرمایا کہ تم اس وقت تک نہیں سونا جب تک کہ تم وطر ادا نہ کر لو، تو ان کی اہمیت کے پیش نظر۔ جی ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔ ایک کالر ہے ہمارے ساتھ، ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ پتہ نہیں اب میرے سے بات ہو رہی ہے کسی اور سے، لیکن میں آبدہ نسیم بات کر رہی ہوں ناروے کرسٹلسٹن سے۔ جی آپ کی کال اس وقت ایم ٹی اے پر لائیو ہے، اسٹوڈیو میں بات کر رہی ہیں آپ، بتائیے کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ جی میرا سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ جب رمضان ختم ہوتا ہے تو اس کے بعد شوال کے روزے آتے ہیں، اور اس کو مسلسل اگلے دن روزہ رکھنا ہے، مسلسل کنٹینیوس ان کو روزوں کو پورا کرنا ہے، یا کہ پورے مہینے میں کرنا ہے؟ کسی وقت کوئی خدا نخواستہ کوئی طبیعت خراب ہو جاتی ہے، بیمار ہے، وہ نہیں رکھ سکتا، تو وہ بعد میں وہ 6 مسلسل کرنے ہیں یا لگاتار کرنے ہیں، یا کہ مطلب کہ وہ بعد میں بھی رکھ سکتے ہیں؟ جی ٹھیک ہے۔ دوسرا میرا سوال یہ ہے کہ واش روم میں جب ہم نہاتے ہیں تو اس وقت کیا ہم اپنے جو وضو کی دعا ہے یا جو اشہد ان لا الہ پڑھتے ہیں، جو وضو کی دعا ہے وہ ہم پڑھ سکتے ہیں، یا واش روم میں ہم کوئی قرآنی دعائیں یا کوئی ویسی دعائیں جو پڑھ سکتے ہیں، اس کی اجازت ہے؟ جی ٹھیک ہے جی، آپ کا سوال آ گیا، ناروے سے ہمارے ساتھ تھی کال پر۔ جی منصور صاحب، پہلا سوال کہ شوال کے روزے جو ہیں وہ مسلسل رکھنے ضروری ہیں؟ جی اس کے بارے میں حضرت خلیفۃ المسیح الخامس اید اللہ تعالیٰ بن عزیز کا بڑا واضح فتویٰ موجود ہے۔ حضور نے یہ فرمایا تھا کہ ضروری نہیں ہے کہ آپ مسلسل رکھیں، بلکہ آپ وقفہ ڈال کے بھی رکھ سکتے ہیں۔ دوسرا آپ نے یہ بھی حضور نے فرمایا کہ ضروری نہیں ہے کہ آپ عید سے اگلے دن شروع کریں، آپ بعد میں بھی شروع کر سکتے ہیں۔ اور اس کی دلیل حضور نے یہ بیان فرمائی تھی کہ بعض امہات المومنین کے روزے جو چھوٹ جاتے تھے تو وہ اگلے رمضان سے پہلے رکھا کرتی تھیں، اور اس کے باوجود وہ آنسلم کے ساتھ شوال کے روزے بھی رکھا کرتی تھیں۔ اور اسی طرح اگر کسی خاتون کو ایام حیض شروع ہو جائیں تو پھر ان کو وقفہ ڈالنا پڑے گا لازماً، تو اس لیے یہ پورا مہینہ شوال کا ایسا مہینہ ہے کہ جس میں وہ اپنے روزے وقفے سے پورے کر سکتی ہیں۔ جی ٹھیک ہے، جزاکم اللہ۔ یہی سوال منیب احمد صاحب یو کے سے آپ نے پوچھا تھا ہم سے کہ کوئی شخص رمضان کے تمام روزے رکھے اور شوال کے روزوں کی بھی نیت کرے، لیکن بیماری یا سفر کی وجہ سے شوال کے روزے نہ رکھ پائے، تو کیا وہ یہ روزے بعد میں رکھ سکتا ہے؟ یعنی شوال کے مہینے میں رکھ سکتے ہیں؟ شوال کے پورے مہینے میں پورے کرنے ہیں، جو 6 روزے ہیں وہ آپ نے شوال کے پورے مہینے میں پورے، بے شک وقفے سے رکھ لیں۔ جی ٹھیک۔ ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ عائشہ صاحبہ ہیں پاکستان سے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میرا سوال یہ کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 3 کام اگر ہم سنجیدگی میں کریں، حقیقت میں مذاق کے طور پہ کرنا، حقیقت اس میں نکاح، طلاق اور دوسرا رجعت آتا ہے۔ جبکہ ایک اور حدیث ہے جو کہ ہم کافی زیادہ سنتے ہیں کہ جو
इमाल का दारोमदार है वो नियत पे है। तो मेरा सवाल ये था कि ये मैंने काफ़ी लगे जो की वीडियोस देखी है, तो इस तरह अगर कोई मजाक में कोई कहे निकाह या तलाक का तो वो नियत पे डिपेंड करता है, या मैंने ये पूछना था। जी ठीक है, जज़ाकल्लाह, आपका सवाल आ गया। जी, उस पे मजाक से मुराद ये है कि अब कोई किसी को ये कहे कि मैं तुमसे निकाह करता हूँ मजाक में, तो वो निकाह तो नहीं हो जाता ना। तो हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हदीस का ये मतलब नहीं है कि मजाक से मुराद ये है कि ये इतनी अहम चीज़ है कि तलाक़ के मुतल्लिक़ ख़ास तौर पे कि हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला को जो हलाल चीज़ें हैं उनमें से सबसे नापसंद ये तलाक़ है। इसलिए इसको मजाक के तौर पे भी अपनी बीवी को ना आप कहें, तो वरना तो हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अगर इस पहलू को इस तरह लिया जाए कि निकाह एक तलाक़ है, एक निकाह है, और तीसरी कौन सी चीज़ है मंसूर साहब? ग़ुलाम को आज़ाद करना। तो ये तीनों चीज़ें ऐसी हैं जो असल में तो ये बात बयान की कि मसलन ग़ुलाम की आज़ादी भी जो है वो एक मुकातबत या मुआहदे के तौर पर, या आप संजीदगी से साथ एक काम करते हैं, वरना तो ये होगा कि हम किसी को मजाक में ये तो नहीं कह सकते कि मैं तुमसे निकाह करता हूँ। और अगर हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्फाज को मिनवन से लिया जाए तो क्या वो निकाह हो जाएगा? नहीं, जब तक उसमें इजाब व कबूल ना हो। इसी तरह जो तलाक़ है या ग़ुलाम आज़ाद करना है, उसमें भी इरादा का होना ज़रूरी है, इंसान के इरादे और नीयत के मुताबिक वो होगी। वरना तो तलाक़ के मुतल्लिक़ तो आया कि अगर वो गुस्से की हालत में भी दी जाती है तो उसके मुतल्लिक़ मौजूदा हज़रत साहब का एक बड़ा ख़ूबसूरत फ़िक्रा है कि तलाक़ तो इंसान देता ही उस वक़्त है जब वो कोई नाराज़ हो, जब उसको गुस्सा हो। तो अगर इसमें ये चीज़ें इसका दरअसल हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस का ये मतलब है कि ये इस्लामी अहकामात ऐसे हैं जिनको मजाक बनाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, वरना आपके लिए ये तकलीफ़ का बायस होगी और नुकसानदेह होगी। ये है इसका। ठीक, जज़ाकल्लाह। ये सवाल मनसूसा आयशा सदीक़ा साहबा ने रब्बा से पूछा है। वो कहती हैं कि बीवी के ज़ेवरात पर ज़कात शौहर देगा या बीवी? इसमें देखें, सबसे पहली बात तो ये है कि जो मालिक है उसी पर ही ज़कात होती है। मसलन अगर किसी के पास 85 ग्राम सोना मौजूद है और उसकी मालिक जो है वो बीवी है, तो बीवी के ऊपर ही ज़कात वाजिब होती है, ना कि खामद के ऊपर। अलबत्ता हुस्न सलूक का तकाज़ा ये है कि अगर, क्योंकि खामद को ये ज़िम्मेदार बनाया गया है कि वो औरत के तमाम अखराजात का मुतकफ़िल हो और उसका ख़्याल रखे, तो अगर खामद वो थोड़ी सी ज़कात अगर वो दे देता है तो उसकी तरफ से सदका, तो ये इसमें कोई हरज वाली बात नहीं, और हुस्न सलूक के साथ अगर वो देता है तो ये बेहतर है। औरत की अपना कोई ज़रिया आमदन नहीं है, और ख़ास तौर पे अगर औरत का अपना ज़रिया आमदन नहीं, वो क्या करेगी, उसको ज़ेवर को तुड़वाएगी और तुड़वाने के बाद करेगी तो ज़ेवर ही शायद ख़त्म हो जाए और उसके लिए फिर नुकसान हो। तो बेहतर यही है कि वो अगर या तो पैसे अपने बचा ले या फिर खामद अगर देता है तो उससे ज़कात दे दे। ज़कात से मुतल्लिक़ मंसूर साहब एक और सवाल है सायरा गिनाई साहबा कैम्ब्रिज यूके से। क्या पेंशन पर ज़कात है जबकि आप 68 साल की उम्र से पहले वो हासिल ही नहीं कर सकते, पैसे आपकी वो दस्तरस में नहीं होते? जी, इसके बारे में यही है कि जब आपके कब्ज़े में वो पैसे आ जाएं और उस पर 1 साल गुजर जाए तो फिर ज़कात वाजिब होती है। जिस दिन आपके पास साहिब निसाब आप हुए हैं उस तारीख़ से साल शुरू होता है और अगले साल तक, जब तक कि आपके पास अगर वो रकम महफूज रहती है तो उस पर ज़कात होगी। पेंशन तो इंसान के अपने तसर्रुफ़ में नहीं होती, कब्ज़े में नहीं होती, इसलिए उस पर ज़कात नहीं। जी ठीक नहीं, अगर जब कब्ज़े में आ जाएगी तो और उसके बाद 1 साल के बाद, जी जब वो कह रहे हैं 60 साल तक नहीं होती ना, तो उस 60 साल तक तो उस पर कोई नहीं। जी हाँ, ये बात बड़ी अहम है पड़े हुए हैं पैसे वहाँ पे कि 60 साल तक चूँकि वो मालिक नहीं बनी, इसलिए उन 60 सालों की ज़कात नहीं, सिर्फ 1 साल की ज़कात होगी उसके बाद। जी ठीक है जी। ये सवाल अमेरिका से एक बहन है, उन्होंने सवाल भिजवाया था कि सजदा तिलावत क्या तरीक़ है और कौन सी दुआ पढ़नी चाहिए। और मज़ीद उन्होंने पूछा, जर्मनी से एक
سوال ہمیں آیا تھا کہ سجدہ تلاوت 2 سجدے ہوتے ہیں یا ایک، اور سجدہ کرنے کے لیے پہلے ہاتھ اٹھانا چاہیے. اور یہاں بھی ابھی پاکستان سے روزہ افطاری اور غروب آفتاب سے چند لمحے قبل دوران تلاوت قرآن کریم اگر ایسی آیت آ جائے جہاں سجدہ کرنا ضروری ہے تو کیا سجدہ کیا جائے یا غروب آفتاب کا انتظار کیا جائے؟ جی، سجدے کا طریقہ کار یہ ہے کہ پہلے تو بات یہ ہے کہ یہ کوئی فرض نہیں ہے، یہ انسان کے اپنے اختیار میں ہے. چنانچہ احادیث میں آتا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا طریقہ کار کے متعلق کہ حضور نے ایک موقع پر خطبہ جمعہ کے دوران ایسی آیت کی تلاوت فرمائی جس میں سجدہ آتا تھا، اور باقاعدہ ڈائس سے نیچے اتر کے حضور نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سجدہ کیا. اور پھر اگلے جمعے پھر اسی قسم کی تلاوت فرمائی اور ساتھ فرمایا کہ یہ سجدے جو ہیں یہ اختیاری ہیں، اگر انسان چاہے تو کر لے، اگر چاہے تو نہ کرے. گناہ نہیں ہوتا، کرنے سے ثواب ہوتا ہے، نہ کرنے سے گناہ نہیں ہوتا. لیکن اگر کرنا ہو تو اسی وقت کیا جائے گا جب سجدہ تلاوت آئی ہے، تو اس وقت اگر کوئی روک نہیں ہے تو اس وقت اسے کیا جائے. جہاں تک سورج غروب ہونے یا ان اوقات میں ان میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. ان اوقات میں نمازیں پڑھنا منع کی گئی ہیں، اور وہ بھی نمازیں جو نفل نمازیں ہیں. سجدہ کرنا یا سجدے میں پڑھ کے دعا کرنا یا ہاتھ اٹھا کے دعا کرنا، یہ ممانعت نہیں اس میں آتی. باقی سجدہ تلاوت ایک ہی سجدہ ہوتا ہے، اس کے لیے ہاتھ نہیں اٹھائے جاتے، بلکہ جب آپ نے تلاوت وہ کی ہے قرآن کریم کو بند کریں اور سجدہ کریں اسی طرح. اور سجدے کے لیے مختلف دعائیں آتی ہیں. ایک دعا یہ ہے کہ اللہم سجد لک روحی و جنانی، یا اللہم سجد لک جسدی روحی و جنانی. تو اس قسم کی آیت آتی ہیں جس کا مطلب ہے کہ اے اللہ، میرا جسم اور میری روح اور میرا دل تیرے حضور سجدہ ریز ہے. تو بس یہ اس کی دعا ہے. منصور صاحب، مجھے یاد ہے کہ ناروے سے جو بہن تھی ہمارے ساتھ کال پر، عابدہ نسیم صاحبہ، ان کے سوال کا ایک حصہ یہ بھی تھا کہ غسل کرتے ہوئے ہم دعا پڑھ سکتے ہیں یا واش روم میں انسان دعائیں پڑھ سکتا ہے؟ جی، اس میں کوئی حرج والی بات نہیں، بلکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خود دعائیں سکھائی ہیں. مثلا اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین. اسی طرح ٹوائلٹ جاتے ہوئے بھی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود دعا سکھائی ہے کہ جب آپ ٹوائلٹ میں جائیں تو آپ کیا دعا کریں، پھر باہر آئیں تو پھر کیا دعا کریں. تو مثلا اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، یہ ٹوائلٹ جاتے ہوئے، باہر جاتے ہوئے کہ الحمدللہ الذی اذھب عنی العزا وعافانی، یہ دعائیں ہیں جو صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع کے لیے سکھائی ہیں. تو اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے. دعائیں کثرت سے انسان جو بھی آپ کے ذہن میں آ رہا ہے، تو یہ نہیں کہ بے حرمتی ہو گئی ہے دعاؤں سے. انما الاعمال بالنیات، ہر ایک کی نیت اس کے مطابق اجر ملتا ہے. اگر وہ اپنے آپ کو ہر وقت ذکر الہی سے تر رکھنا چاہتا ہے اپنی زبان کو، یا دل میں ذکر کرنا چاہتا ہے، تو کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اس میں احتیاط یہی کہ دل میں انسان اس قسم کی دعائیں کر لے، کیونکہ اس پہ بعض فقہا نے بحثیں کی ہیں کہ یہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، یہ اس قسم کی دعا جو اگر انسان باہر بھول گیا ہے اور اندر جا کے اسے یاد آئی ہے تو اس وقت بھی وہ کر سکتا ہے، اور دل میں کر لے، کوئی حرج کی بات. اور بالکل ٹھیک کہتے ہیں کہ بخاری کی حدیث میں بھی امام بخاری نے جو باب باندھا ہے تو یہ ہے کہ بعض یقولو عندہ، ہاں جی، وہ کہتے ہیں عندہ سے مراد یہ ہے کہ وہ اس وقت جب وہ اندر چلا گیا ہے، جانے کے وقت جو ہے وہ کہہ لے. تو بہرحال یہ اس میں مختلف جو آراء ہیں وہ ملتی ہیں. اور سوالات جو ہمارے پاس ہیں اس میں یہ سوال منصور صاحب، رانا مشہود صاحب نے ہنسلو یو کے سے یہ سوال ہمیں فارورڈ کیا تھا کہ کہتے ہیں کہ نماز کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا ٹھیک ہے؟ نماز کے بعد کسی نے ان کو پوچھا تھا، انہوں نے فارورڈ کیا تھا. جی، اس حوالے سے یہ یاد رکھنا چاہیے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بھی مثال آپ کی زندگی سے نہیں ملتی کہ آپ نے نماز کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا کی ہو. اور یہ ذکر ملتا ہے کہ ہم نے نماز کے بعد نفل پڑھے، نماز کے بعد سنتیں پڑھیں، نماز کے بعد صحابہ کے ساتھ بیٹھے، ان کے ساتھ
ان کے ساتھ گفتگو فرمائی، یہ سب ذکر ملتا ہے، لیکن کسی ایک جگہ بھی یہ ذکر نہیں ملتا کہ نماز کے بعد ہاتھ اٹھا کر جو ہے وہ دعا کی جائے۔ البتہ ایک حدیث ایسی ہے کہ جس سے بعض لوگ استدلال کرتے ہیں کہ اس سے مراد ہے جی ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا، اور وہ حدیث یہ ہے کہ آنسم نے فرمایا کہ سب سے زیادہ دعا دو موقع پر قبول ہوتی ہے۔ ایک موقع تھا دوبرہ کل صلوات، ہر نماز، ہر فرض نماز کے بعد جو آپ دعا کریں گے وہ دعا قبول ہوگی۔ اب اس سے لوگ کہتے ہیں کہ دعا ہاتھ اٹھا کے کریں گے تو وہ قبول ہوگی۔ تو اس حوالے سے یاد رکھنا چاہیے کہ اس میں آن وسلم نے گویا کہ تسبیحات کی طرف توجہ دلائی ہے اور الحمدللہ پڑھنے کی طرف توجہ دلائی ہے، اور اس طرح اللہ اکبر جو تکبیرات ہیں اس کی طرف توجہ دلائی ہے۔ یا بعض روایات میں آتا ہے آن وسلم پڑھا کرتے تھے اللہم انت السلام و منک السلام تبارکتا یا ذا الجلال والاکرام، اسی طرح اور مختلف دعائیں ہیں، تو اس کی طرف تو توجہ ہے لیکن دلائی گئی ہے، لیکن یہ ہرگز نہیں ہے کہ آپ التزام کے ساتھ ہر فرض نماز کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا کیا کریں۔ ابتدا میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے دور میں مولانا عبدالکریم صاحب سیالکوٹی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ایسا کیا کرتے تھے کہ نماز کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا کیا کرتے تھے۔ کچھ دیر حضرت مسیح وسلم نے کی بھی، لیکن اس کے بعد جب آپ نے دیکھا کہ اب اس کو ایک بدعت کا رنگ دے دیا گیا ہے کہ لوگ نماز تو مختصر پڑھ لیتے ہیں اور اس کے بعد ہاتھ اٹھا کر لمبی لمبی دعائیں کرتے ہیں، اور بلکہ حضور نے فرمایا اتنی لمبی کہ آدھا گھنٹہ بھی بعض اوقات دعائیں کرتے ہیں۔ تو اس پر حضرت مسیح نے فرمایا کہ یہ بدعت ہے، تو آئندہ سے یہ بدعت جو ہے یہ یہاں پہ نہیں ہوگی اور ہم ہاتھ اٹھا کر دعا نہیں کیا کریں گے۔ اس وجہ سے جماعت احمدیہ کا موقف یہی ہے کہ نماز کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا درست نہیں ہے۔ جی ٹھیک ہے، جزاکم اللہ حسن الجزا۔ ظہیر صاحب، ناصر احمد صاحب نے پچھلے پروگرام میں ہم نے یہ سوال بھجوایا تھا، ہم نے ان کو کہا تھا کہ آپ کا سوال مل گیا ہے پاکستان سے، تو ہم اگلے پروگرام میں جواب دیں۔ سوال یہ تھا کہ کاروبار میں لگایا ہوا سرمایہ زکوٰۃ سے مستثنیٰ ہے، تو کیا اسی طرح سیونگ سرٹیفکیٹ یا اسٹاک ایکسچینج میں لگایا ہوا سرمایہ بھی زکوٰۃ سے مستثنیٰ ہے؟ کاروبار میں لگایا ہوا سرمایہ لیکن جو آپ نے سرٹیفکیٹ لیے ہوئے ہیں، کسی جگہ آپ نے انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے اور وہ آپ کے اختیار میں ہے، جو آپ جب چاہیں اسے وڈرا کروا سکتے ہیں، تو اس پہ وہ اگر سال گزر جاتا ہے اور وہ آپ نصاب کے مطابق ہے تو وہ استثناء نہیں ہے، اس پہ زکوٰۃ عائد ہوگی۔ جی ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔ کمال احمد صاحب، آپ نے ایم ٹی اے کا آن لائن جو چینل ہے ایم ٹی اے آن لائن 1، اس پر یوٹیوب پر ہمارا جو پروگرام تھا اس میں آپ نے ایک سوال یہ لکھا تھا روزے کی حالت کے متعلق اور جہاز کے پائلٹ کے حوالے سے، تو اس پہ ہم ابھی انتظار کر رہے ہیں رہنمائی کے لیے، انشاءاللہ اگلے پروگراموں میں انشاءاللہ اس پہ بات کریں گے۔ بہرحال آپ کا وہ سوال جو یوٹیوب لنک پر آپ نے لکھا تھا وہ مل گیا۔ منصور صاحب، اقبال شاہد صاحب انہوں نے بھی یوٹیوب کے پروگرام پر ہمارے یہ سوال لکھا تھا کہ نماز فرض کے بعد تسبیح دونوں ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھنی چاہیے؟ اصل میں تو گنتی پوری کرنی ہے، یہ تو ضروری نہیں ہے کہ آپ مطلب دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کے اوپر پڑھیں۔ صرف یہ ہے کہ آن وسلم کا ارشاد ہے کہ 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر آپ پڑھا کریں۔ تو اگر اس کی تعداد کو پورا کرنے کے لیے کوئی دونوں ہاتھ کی انگلیاں استعمال کرتا ہے تو وہ بھی درست ہے۔ ممکن ہے برکت کے لیے لوگ کرتے ہوں کہ ہر انگلی کے اوپر میں نے سبحان اللہ پڑھا ہے اور ہر انگلی کے اوپر اللہ اکبر پڑھا ہے، تو وہ بھی ٹھیک ہے، اور اگر کوئی ایک ہاتھ سے اوپر کرنا چاہتا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے اس میں۔ جی ٹھیک۔ ظہیر صاحب، یہ مناحل صاحبہ یو کے سے، انہوں نے پوچھا کہ اب جماعت نماز تراویح میں ہم 2 یا 4 رکعت کے بعد چھوڑ کر جا سکتے ہیں یا ساری مکمل کرنی ضروری ہے؟ جتنی انسان کی استطاعت میں اتنی پڑھ لے، اگر وہ 2 پڑھنا چاہتا ہے 2 پڑھ لے، 4 پڑھنا چاہتا ہے 4 پڑھ لے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ جتنی زیادہ الخیر خیرن، جتنی زیادہ وہ نیکی کریں گے اتنا ہی ثواب مل جائے۔ اور زیادہ پڑھیں گے تو اچھی بات ہے، اور اس ڈر سے کہ اگر چلے گئے تو ساری پڑھنی پڑیں گی، اس وجہ سے پیچھے نہیں بھاگنا چاہیے۔
जावेद अहमद सनोरी साहब हैं, जमात अहमदिया सौरभ, ज़िला शिमोगा, कर्नाटक, इंडिया। क्या माह रमज़ानुल मुबारक में मरहूमीन के नाम से इफ्तारी की दावत करवाई जा सकती है ज़ेर साहब? अफ्तारी की दावत जिस तरह हज़रत साहब ने इसकी तरफ तवज्जो दिलाई है कि वो एक रवाज और एक रस्म सी बन गई है, अगर तो इस नुक्ता नज़र से किसी की इफ्तारी करवाई जा रही है कि कोई गरीब है, मिस्कीन है, ज़रूरतमंद है, उसको अच्छा खाना खिला दिया जाए तो कोई हरज की बात नहीं है, ताकि उसका सवाब मरहूमीन को मिल जाए। लेकिन उसका बेहतरीन तरीका ये है कि उन मरहूमीन की तरफ से सदका व खैरात किया जाए, और ये ज़्यादा बेहतर है। और चूँकि इस ज़माने में ख़ास तौर पे अफ्तारियों की एक इस किस्म की तरीक़ शुरू हो गया है कि जिसमें इंसान रोज़े की जो असल रूह है उसको बाज़ औक़ात वो पसे पुश टल जाती है। वो वक्त हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो अफ्तारी का वक्त है वो बहुत कबूलियत दुआ का वक्त, बड़ा अहम वक्त होता है। उसमें अफ्तारियों में गप्पों और इस किस्म की बातों में वो गुज़र जाता है और वो दुआ का जो मौका है वो हाथ से निकल जाता है। इसलिए इस किस्म की बातों को खुलफ़ा ने, हमारे लिए तो हमारे बेहतरीन रहनुमा खुलफ़ा हैं, अभी पिछले साल हज़रत साहब ने इस तरफ तवज्जो दिलाई थी कि इस किस्म की इफ्तारियों से इज्तनाब किया जाए। तो इसलिए अगर इस किस्म की इफ्तारियाँ करवानी हैं तो वो बजाय इसके सवाब होने या फ़ायदा होने के उल्टा नुकसान होता है कि इंसान उस दुआ से, उस बरकत से महरूम हो जाता है। इसलिए बेहतर यह है कि उन मरहूमीन की तरफ से सदका और खैरात कर दिया जाए, गरीबों की मदद कर दी जाए, उसको उसी तरह सवाब मिल जाएगा। और इफ्तारी करवाने में थोड़ा सा वो दिखावा भी आ जाता है कि कि हमने इतने लोगों की इफ्तारी करवा दी है। खामोशी से उनकी तरफ से किसी को राशन दे दें, किसी गरीब को पहुंचा दें, तो तब भी वो हो सकता है कि इफ्तारी पे आप 1000 पाउंड खर्च कर रहे हों और उन लोगों को खिला रहे हों, लेकिन हो सकता है कि वही 1000 पाउंड 2-3 घरानों की पूरा हो जाए, तो वो ज़्यादा बेहतर है। जी ठीक है। बात सवालात हमें ऑडियो की शक्ल में आप लोगों की तरफ से मौसूल हुए हैं। अभी इस वक्त ऑडियो पर मिलने वाले 2 सवालात हम सुन लेते हैं और फिर उनके जवाबात के मुतालिक बात करेंगे। प्लीज़ ऑडियो क्वेश्चंस प्ले करते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा सवाल ये है कि अगर हमारी नमाज़ें किसी वजह से ज़ोहर, असर और मगरिब रह गई हैं तो हम उन्हें किस तरह अदा कर सकते हैं? उसका बेहतरीन तरीका क्या है अदा करने का? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। खाकसार मामून खोकर मिल्टन कनाडा से। मेरा सवाल है कि अगर हम रमज़ान मुबारक के 30 रोज़े रख लेते हैं तो फिर शवाल के चंद रोज़े रखने की क्या हिकमत है? जी मंसूर साहब, पहला सवाल हमारी बहन का कि अगर नमाज़ें रह गई हैं ज़ोहर, असर, मगरिब की तो किस तरह अदा कर सकते हैं? जी, इस हवाले से हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वाज़ेह नसीहत मौजूद है। आसम ने फरमाया कि मन नसिया सलातन, अगर कोई शख्स नमाज भूल जाए, नमाज वक़्त पे पढ़ना भूल जाए, और नामा अनहा, या नमाज के वक़्त वो सोया रह गया, तो फिर वो क्या करे, और वक़्त गुज़र चुका है तो फिर वो क्या करे? फरमाया फ़ल युसल्ली इज़ा ज़करहा, उसे चाहिए कि जब भी उसको याद आए वो उसको नमाज पढ़ ले। लेकिन इसमें सिर्फ ये इजाफ़ा है कि अगर वो वक़्त ममनुआ वक़्त है तो फिर उस ममनुआ वक़्त के गुज़रने का इंतज़ार करें। मसलन अगर सूरज निकल रहा है तो ये इंतज़ार किया जाए कि सूरज मुकम्मल निकल आए, तो उसके बाद फ़जर की नमाज़ अगर सोने की वजह से रह गई है या मगरिब की नमाज़ रह गई है, जो भी नमाज़ है उस मौके पर ना पढ़ी जाए, सूरज तुलू होते वक़्त और सूरज गुरूब होते वक़्त। इसी तरह असल में मुझे लगता है कि ये सवाल इस वजह से ही पैदा हुआ है। बाज़ लोगों में गलत फहमी ये होती है कि अगर फ़र्ज़ करें किसी की ज़ोहर की नमाज़ रह गई है या असर की रह गई है, अब वो अगले दिन की ज़ोहर के साथ मिलाएंगे या अगले दिन की असर के साथ मिलाएंगे, वो समझते हैं आगे हमने नहीं पढ़नी। तो इसके बारे में वाज़ेह नसीहत मौजूद है कि आपको जब भी मौका मिले आपने फ़ौरन वो नमाज़ पढ़नी है। नमाज आपने कज़ा नहीं करनी, उसको फ़ौत नहीं होने देना। इसके अलावा इसका कोई कफ़ारा नहीं है, यानी कफ़ारा यही है कि नमाज जब याद आए पढ़ लें। इसमें एक और भी है कि तरतीब को कायम रखना ज़रूरी है। ये नहीं है कि वो मगरिब पढ़ ले, बल्कि इस बारे में हज़रत मुस्लिम और रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की एक रिवायत है जो हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम के बारे में आप फरमाते हैं कि हुज़ूर का ये इरशाद होता था कि अगर किसी की ज़ोहर रहती है और वो ऐसे वक्त में मस्जिद में आया कि असर की नमाज़ हो रही है, तो वो
پہلے ظہر کی پڑھے گا پھر عصر کی نماز پڑھے گا۔ اسی طرح اگر کسی کی مغرب کی رہتی ہے اور عشاء کی نماز ہو رہی ہے تو بے شک اسے وہ باجماعت ملے یا نہ ملے پہلے وہ مغرب پڑھے گا۔ تو اس بہن نے جو پوچھا ہے کہ ظہر عصر اور مغرب اگر رہ گئی ہے تو جب اس نے پڑھنا ہے اس وقت ظہر پہلے پھر عصر پھر وہ مغرب پڑھے گی۔ اس ترتیب کو بھی قائم رکھنا بہت ضروری ہے۔ جی ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔ اور دوسرا سوال ہم نے منصور صاحب وہ پلے کیا تھا مامون کھوکھر صاحب ملٹن شوال کینیڈا کے سے، روزے کیوں ضروری کہ ہے؟ اگر رمضان کے رکھ لیے ہیں تو شوال کے رکھنے میں کیا حکمت ہے؟ جی اس کے بارے میں حکمت ایک تو یہ ہے جو بیان کی جاتی ہے، وہ کہتے ہیں کہ جس طرح نماز کی سنتیں ہوتی ہیں اور نماز سے بعض اوقات پہلے بھی سنتیں ہوتی ہیں، بعد میں بھی سنتیں ہوتی ہیں، تو جس طرح کہ نماز کی سنتیں پڑھنے سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ آپ کی نماز ایک تسلسل قائم رہتا ہے نماز کا، تو اسی طرح گویا کہ یہ سمجھ لیں کہ روزے کے نوافل ہیں جو روزے کے بعد رمضان کے بعد آپ نے پڑھنے ہیں۔ اور اس میں ایک بنیادی حکمت جو یہ بھی ہے کہ آنسم نے فرمایا اور قرآن کریم میں بھی ہے کہ جس شخص نے ایک نیکی کی تو اس کو 10 گنا جو ہے وہ زیادہ ثواب ملے گا۔ اب جو شوال کے روزے ہیں اس کے بارے میں یہ لکھا ہے حدیث میں کہ جس نے رمضان کے روزے رکھے اور اس کے بعد اس نے 6 روزے شوال کے بھی رکھ لیے تو ایسا ہی ہے گویا کہ اس نے پورے سال کے روزے رکھے۔ اب پورے سال میں 365 دن ہوتے ہیں، اگر قمری دن نکالیں تو 356 بن جاتے ہیں، تو گویا 30 روزے وہ شامل کر لیں اور 6 روزے یہ شامل کر لیں اور اس کو اگر 10 گنا کر لیں تو 360 دن بن جاتے ہیں، تو اس طرح گویا کہ پورے سال کے روزوں کا ثواب مل جاتا ہے۔ ایک یہ بھی حکمت اس میں نظر آتی ہے۔ جزاکم اللہ جزا۔ کئی دوست پوچھتے ہیں، مثلا مجھے یاد ہے کہ ایک سوال بھجوایا تھا ہمیں مسرور صاحب نے نیو جرسی امریکہ سے، اسی طرح اور بھی بہت سے دوست ہیں پوچھتے ہیں کہ اگر صدقہ دیا جائے کسی کو تو ان کو بتانا ضروری ہے۔ اس کے متعلق حضور انور اید اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز نے گزشتہ دنوں ایک ملاقات میں اس کے متعلق وضاحت فرمائی، بڑے جامع جواب اس کا دیا، تو آئیے حضور انور کی زبان مبارک سے اس کا جواب سنتے ہیں۔ جی ٹھیک ہے جی، ابھی وہ کلپ جو ہے وہ تیار ہو جاتا ہے اتنے میں تو پھر ہم پلے کر دیں گے۔ اسٹوڈیو نے مجھے بتایا اتنی دیر میں جو دوسرے سوالات آئے ہیں ان کے متعلق آپ کو یہ بتا دوں۔ یہ سوال ہمیں نسیم اختر صاحبہ نے بھیجا ہے، فریحہ صاحبہ کا، اعتکاف کے متعلق زیادہ تر سوالات ہم انشاءاللہ اگلے پروگرام میں شامل کریں گے جب ہم اعتکاف کے بالکل قریب ہوں گے، تو اس وقت ہم اس پر بات کریں گے۔ دیر صاحب یہ جمیل چودھری صاحب نے ہمیں یہ سوال پوچھا ہے برسلز بیلجیم سے۔ وہ کہتے ہیں جب بندہ عمرے پر جائے تو دوران سفر تو روزہ نہ رکھنے کا حکم ہے، لیکن عمرے پر پہنچ کر بھی انسان سفر کی حالت میں ہوگا، کیا ان دنوں میں روزہ رکھا جا سکتا ہے؟ اگر وہ 3 دن سے زیادہ وہاں پہ رہ رہے ہیں، ان کا قیام ہے اور ان کو افطاری اور سحری آسانی سے میسر آ جاتی ہے اور ان کی عمرے کی عبادت میں کسی قسم کا خلل نہیں واقع ہوتا، تو انہیں روزہ رکھ لینے میں کوئی حرج نہیں ہے، وہ اختیاری ہے۔ لیکن اگر انہیں وہاں پہ یہ سہولت میسر نہیں ہے یا وہ 3 دن سے کم ہے تو وہ مسافری کنسیڈر ہوں گے اور روزہ نہیں رکھیں گے، اور جب واپس آئیں گے تو روزہ رکھ لیں۔ جی وہ کلپ جو ہے وہ ریڈی ہے، وہ دیکھتے ہیں کہ حضور انور اید اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز نے صدقے کے حوالے سے کیا رہنمائی فرمائی۔ اگر کسی سفید پوش شخص کو کوئی صدقہ کی رقم دیں تو آیا اس کو بتانا ضروری ہے کہ یہ صدقہ ہے، یا صرف انسان دل میں نیت کر دے تاکہ اس کی عزت نفس مجروح نہ ہو؟ اگر تو وہ صدقہ کھانا پسند نہیں کرتا، پھر تم یہ نیت کرو کہ میں اس کو تحفہ دے رہا ہوں، صدقہ نہیں دے رہا، پھر اپنی نیت بدلو۔ اور اگر صدقے کی نیت سے دے رہے ہو تو پھر پتہ ہونا چاہیے، سید کہتے ہیں ہمارے صدقہ حرام ہے اور حرام ہے، منع ہے، تو سید کو تم صدقہ دے دو گے تو کہے میں سید زیادہ تم مجھے صدقہ دیتے ہو، ہیں؟ تو یہ غلط چیز ہے، اس لیے بتانا چاہیے۔ اور اگر تم سمجھتے ہو غریب ہے کوئی سید ہے تو اس کی تم نے مدد کرنی ہے تو اس کو ویسے تحفہ کے طور پر مدد کر دو، اپنے دل میں یہ کہو کہ میں اس غریب کی مدد کر رہا ہوں، آخر
वैसे भी तो बहन भाइयों की मदद करते हैं ना, ज़रूरी तो सदक़े में से देते हैं। सदका अगर किसी को दिया है तो बताओ, क्योंकि पता नहीं होता किसने सदका लेना है किसने नहीं लेना, ठीक है। और अगर तुम्हारी नीयत है कि मुझे पता है कि इसने सदका नहीं लेना, तो फिर मैं इसको तोहफे के तौर पे देता हूँ, फिर वो सदक़े की रकम में से दो, तोहफे में से दो। ये सदक़े के हवाले से जामे जो रहनुमाई है वो हम सब ने सुन ली है। आपको उम्मीद है बहुत से पूछने वाले जो थे अपने सवालात के जवाब मिल गए होंगे। ये वसीम साहब, हज़रत साहब ने इसका एक बुनियादी मसाइल में भी छपा हुआ है, उसमें एक बड़ी खूबसूरत दलील और भी दी थी। हज़रत साहब का ये वो इरशाद हुज़ूर ने फरमाया था कि आन सल्लम के मुतल्लिक़ हदीस में आता है कि हुज़ूर के पास जब सदका आता था तो हुज़ूर वो अहले सुफ़ा को भेज दिया करते थे जो गरीब मस्कीन लोग थे, और जब कोई तोहफ़ा आता था, हदिया आता था, तो उसमें से कुछ खा लेते थे और फिर भेजते थे। तो उस हदीस से हुज़ूर ने इस्तिदलाल किया कि इसका मतलब है कि हाँ, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी जो लोग भेजते थे वो बताते थे कि हुज़ूर ये सदका है और ये हदिया है। तो ये उसमें बड़ी वाज़ेह और साहब की पूछ लेते थे कि सदक़तुन अम हदियत, बिल्कुल सदका है या हदिया है। जी ठीक है, जज़ाकल्लाह। ये सवाल हमें फ़रा खालिद साहबा ने भिजवाया अभी स्विट्ज़रलैंड से। मंसूर साहब वो पूछती हैं कि अगर कोई रमज़ान में नाज़रा कुरान करीम का एक या एक से ज़ायद दौर मुकम्मल करे और तर्जमे पर गौर न करे तो क्या उसको सवाब होगा? देखें, नीयत के ऊपर डिपेंड करता है। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आता है कि आखिरी उम्र में आसलम ने हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम जब तशरीफ़ लाए तो 2 मरतबा दौर करवाया। तो इसमें कोई शक नहीं कि गौर करना चाहिए, लेकिन कुरान करीम नाज़रा पढ़ने में भी सवाब है और उसमें भी बरकतें हैं। इसीलिए आसलम ने फरमाया कि अगर कोई शख्स अलिफ लाम मीम पढ़ता है तो उसको एक एक हर्फ के पीछे 10-10 नेकियों का सवाब है। और अलिफ लाम मीम, आपने फरमाया ये एक हरफ नहीं है, बल्कि अलिफ अलग हरफ है, लाम अलग हरफ है, मीम अलग हरफ है। तो इस तरह अगर वो सादा भी पढ़ेगा तो तिलावत करने की भी उसको बरकतें मिलेंगी और उसको सवाब मिलेगा। इसीलिए हदीस में आता है कि जो शख्स कुरान करीम ऊंची आवाज़ से पढ़ता है वो ऐसा ही है जैसे वो कोई सदका, जिसको कहते हैं सबके सामने दिखा कर सदका कर रहा है। और अगर कोई दिल में खामोशी से कुरान करीम पढ़ता है, उसका दौर करता है, तो वो ऐसे है कैसे जैसे अलमुस्सिर्रु बिस्सदक़ति, कि जो सदका छुपा के दे रहा है। तो दोनों तरह सवाब इसका बहरहाल मिलेगा। जैसा ये सवाल तारिक मुबशर साहब ने लंदन से हमसे पूछा है। वो कहते हैं जमात की तरफ से अगर किसी को सज़ा हुई हो, यानी इखराज अज़ निज़ाम जमात हो, तो उनसे फितराना लिया जा सकता है? इखराज अज़ निज़ाम जमात की तो सज़ा ज़्यादा है, सीवियर है। बाज़ औक़ात खिदमत और चंदे की सज़ा होती है कि इसे चंदा और सदका खिदमत ना ली जाए, तो ऐसे शख्स से भी हम नहीं लेंगे। यानी इखराज तो बड़ी है सज़ा, तो ऐसे शख्स से हम फितराना नहीं लेंगे, वो कहीं और दे दे, किसी ज़रूरतमंद को दे दे। जी ठीक है। इखराज अज़ निज़ाम जमात होता है ना, निज़ाम जमात के सिस्टम के ज़रिए से वो नहीं दे सकता कुछ भी। जी ठीक है, जज़ाकल्लाह मंसूर साहब और ज़हीर साहब। नाज़रीन किराम, आपके सवालात हमें मौसूल हुए। इस प्रोग्राम के दौरान भी बहुत से सवाल ऐसे हैं अभी जो रह गए हैं जिन पे हमें बात नहीं कर सके। आज उनका वक्त जो है अपने इख्तिताम को पहुंच रहा है। एक सवाल मुख्तसर सा ये हम पूछ लेते हैं और उसके बाद इस प्रोग्राम का इख्तिताम करेंगे। हुज़ूर अनवर अल्लाह ताला बिन नस्र अज़ीज़ के एक बहुत अहम इरशाद पर, आपके एक वीडियो क्लिप पर ज़रा जल्दी से अगर हम देख सकें। आदिल मंसूर साहब ने ईमेल पर ये पूछा था कि सुना है कि फितराना वहाँ देना चाहिए जहाँ पे इंसान ने ईद की नमाज़ पढ़नी हो, कोई ऐसा बात मिलती है ये दुरुस्त? नहीं, कोई फितराने के मतलब सिर्फ ये हुक्म है कि पहले दिया जाए ताकि ज़रूरतमंद लोगों तक उसका वो पहुंच जाए। आसलम के ज़माने में चूँकि सिर्फ़ वो जिस तरह को गेहूँ वग़ैरह या जौ दिए जाते थे उसी वक्त हो जाते थे। अब सिस्टम ये है कि वो लोगों को जाना होता है, इसलिए पहले दे दिया जाए ताकि जहाँ पे लोग गरीब हैं वहाँ तक वो फितराना पहुँच जाए। जी जैसे मैंने अर्ज़ किया था कि हुज़ूर अनवर अल्लाह ताला बिन नस्र अज़ीज़ का एक वीडियो क्लिप है, वो पैगाम हुज़ूर अनवर का मिलकर देखते हैं।
حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام صادق کو ماننے والوں کا کام ہے کہ توحید کی حقیقت کو سمجھیں اور اس کے لیے اپنے اندر خاص تبدیلیاں پیدا کریں. یہ عبادت کا خاص مہینہ ہے رمضان کا. اس میں خاص طور پر اس کی کوشش ہونی چاہیے اور اس کے لیے دعا کرنی چاہیے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تمام زندگی میں جس طرح توحید کے قیام کے لیے کوشش کی، اگر ہمیں آپ سے محبت کا دعویٰ ہے تو ہمیں اس کے لیے خاص کوشش کرنی پڑے گی. جیسے حضور انور رضی اللہ تعالیٰ بن نصر عزیز فرما رہے تھے کہ اگر ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ ہے تو ہمیں اس کے لیے خاص کوشش کرنی پڑے گی، یعنی توحید کے لیے. اور روزے کا ایک اہم سبق جو ہے خدائے واحد لا شریک کی محبت میں اپنے آپ کو ہر جائز کام جو ہے یا بعض جائز کام جو ہے ان سے بھی روکنا. اور اس کی وجہ صرف اور صرف یہ ہے کہ خدائے واحد لا شریک نے اس کا ہمیں حکم دیا ہے. اللہ کرے کہ ہم توحید کے میدان میں محبت الہی میں ترقی کرنے والے ہوں اور اللہ تعالیٰ ہمیں وہ رستے دکھائے جن سے اللہ تعالیٰ کے قرب کی راہیں جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ سے ملاتی ہیں. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی اس کی توفیق عطا فرمائے. اگلے ہفتے پھر انشاءاللہ ملاقات ہوگی. اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. لا الہ الا اللہ محمد رسول